الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ آپ نے یہ سنا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، محبوب دل تنگ نہ ہو، یہ جھٹلانے والوں کا پرانا سلسلہ ہے جو جھٹلاتے آئے ہیں، پھر جب ہم انہیں پکڑتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہوتی۔ کتنی بستیاں ہم نے کھپا دیں کہ وہ ستمگار تھیں، ظلم کرنے والی تھیں، اور وہ اب اپنی چھتوں پر ڈہی پڑی ہیں،
کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں، کتنے محل کھنڈر بن گئے ہیں۔ یہاں تک آپ کو کنویں کے حوالے سے بھی اور بستیوں کے حوالے سے بھی تفسیروں سے کچھ واقعات سنائے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں، یا کان ہوں جن سے سنیں، تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہیں کرے گا۔ اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس، اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال پر کہ وہ ظالم تھیں، ستمگار تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہاں 12 رکوع مکمل ہوئے، آگے 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ 13 رکوع اللہ تعالی نے زمین بنائی ہے۔ اس زمین میں عبرت کے لیے بہت کچھ ہے۔ عبرت کے معنی دیکھ کر سیکھنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، غلطی سے پلٹنا، سنوارنا۔ یہ جو بستیاں اللہ تعالی نے ڈھا دی، وہ جو زمین کے اوپر تھے ان کو پلٹا دیا گیا، اپ سائڈ ڈاؤن۔ کتنے ہی زمین میں دھسا دیے گئے، کتنی بستیاں اجڑ گئیں۔ ان سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ کیوں نہیں دیکھتے ان کو؟ صرف گزر جانا، دیکھ کے نہ سیکھنا، یہ آنکھ والا ہو کر بھی اندھا ہونا اور سمجھ والا ہو کر بھی بے سمجھ ہونے کی نشانی۔ آواز جا رہی ہے کان میں، مگر اندر نہیں اتارتے، سیکھتے نہیں ہیں، تو کان والے ہو کر بھی بہرے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے سر کی آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو بصیرت کا سرما کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ نے یہ سنا ہے کہ بصیرت کا سرما اللہ کی یاد، اس کا ذکر ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں ان کو آخرت یاد ہے، وہ غافل نہیں ہوتے، ان کی توجہ رہتی ہے، وہ نگاہ رکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ اور جو بے پرواہ بنے ہوئے ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں، تو انہی کے لیے بتا دیا کہ یہ لوگ اس لائق نہیں کہ انہیں سمجھدار کہا جائے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے۔ سیر کرنا انسان کو اچھا لگتا ہے، زمین میں گھومنا۔ یہاں مراد یمن، شام کے علاقے، دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسی بستیاں ہیں جو اجڑ گئیں یا جہاں عذاب آیا، کہ تباہ شدہ لوگوں کے مقامات کو دیکھیں۔ یہ جو غفلت کے نشے میں ہیں، یہ جو بدحالی میں مست ہیں،
کہ ان عبرت گاہوں کی وجہ سے شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں، ان کو کچھ سمجھ آ جائے۔ دل ان کے کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ راہ ہدایت کیوں نہیں قبول کرتے؟ یہاں عقلاء، عقل والے کہتے ہیں انسان آنکھیں بند کر لے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر کان اللہ نے ایسے بنائے بند بھی کریں تھوڑی بہت آواز جاتی ہے۔ آپ روئی ٹھونس لیں پھر بھی تھوڑی بہت آواز جاتی۔ تو یہ کیوں سنایا جا رہا ہے آپ کو کہ کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ ان کو دیکھو کہ پرانی قومیں، پہلی امتیں کیوں آج میرے اور آپ کے لیے عبرت کا سبق بنی ہوئی ہیں؟ کیوں نہیں ہم ان کو دیکھ کر سبق حاصل کرتے؟ ان پہلے لوگوں کے حالات سے باخبر ہو کر اگر ہم نے نہیں سیکھا تو پھر کیا ہم سمجھدار کہلائیں گے؟ نہیں۔ یہ جو اندھا پن ہے، یہ اندھے پن کا مطلب یہ کہ بات کی حقیقت کو نہ دیکھنا۔ یعنی آپ جب حقیقت نہیں دیکھ رہے تو پھر آنکھ والے ہو کر بھی آپ آنکھ والے اکھیارے نہیں ہیں۔ کسی چیز کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں یا کسی چیز کو دیکھ کے ناراض ہوتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے۔ تو ان اجڑی بستیوں کو، ہلاکت والوں کو دیکھ کر آپ کے دل پہ کیا گزری ہے؟ آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ یہی بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان کی 4 آنکھیں ہیں۔ کتنی؟ 4۔ 2 سر میں ہیں جن سے دنیاوی امور، دنیا کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور 2 دل میں ہیں جن سے دین کی باتیں دیکھی سمجھی جاتی ہیں۔ زیادہ لوگ جو اندھے ہیں وہ دل کے اندھے ہیں، انہی آنکھوں سے محروم ہیں، اس وجہ سے ان کو دین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں ایک شاعر پیغام دیتا ہے، دل کی آنکھ کھول کر دیکھ، ہر طرف تیرے ہر طرف قدرت کے مظاہر ہیں۔ سر کی آنکھ میں سوائے گوشت پوست کے اور کیا ہے؟ لیکن اس میں ہر شے کا مغز ہے۔ حقیقت کو پہنچنا ہو تو دل کی آنکھیں کھول، دل بکشا ببیں بے انتظار، ہر طرف آیات قدرت آشکار، چشم سر جز پوست خود چیزیں ندید، چشم سر در مغز ہر چیزیں رسید۔ ترجمہ میں نے آپ کو پہلے سنا دیا کہ اصل میں حقیقت کو جاننا، حقیقت کو دیکھنا، تو جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں وہ حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ اگر دل کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، وہاں ان آنکھوں کو روشنائی ملتی ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہاں ذکر الہی، یاد الہی جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ جو زنگ ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور روشنی آ جاتی ہے۔ جب دل کی آنکھیں بند ہوں، اب یہ بات نوجوان دھیان سے سنیں، جب دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو غفلت طاری ہوتی ہے، اور جب غفلت طاری ہوتی ہے تو شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، اور اس کے لیے وہ
سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں صرف اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے. تو جو انسان اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا وہ خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے, اور خواہشات کا شکار ہونے والے کو پھر کوئی ساحل ملتا نہیں, پھر وہ بہاؤ کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے. اور جو قابو رکھتے ہیں دیوار بن جاتے ہیں, ان سے طوفان ٹکرائے لیکن وہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو قدرت ان کی مدد کرتی ہے, انہیں راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے. جن لوگوں نے دل کی آنکھوں کے واقعات سنے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ والے نیک لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں. انہیں کوئی ایسی چیز, مثلاً کہاوت ہے اردو میں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. ظاہر بین کا مطلب صرف باہر دیکھنے والا چمک کے پیچھے چلا جاتا ہے, لیکن دل کی آنکھوں والا پہچان لیتا ہے یہ اوپر ملمہ چڑھا ہوا ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ اس کے پیچھے لپکتا نہیں. اور یہ دنیا عجیب چیز ہے, جو اس دنیا کے پیچھے جاتا ہے یہ دنیا اس کے ہاتھ آتی نہیں, اور جو اس دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے یہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. تو جنہوں نے دنیا کا اور دنیا کے سامان کا, دنیا کی چمک دمک کا شوق اپنے اندر جگایا, ان کو دنیا ملی نہیں, اور دین سے وہ ویسے خالی رہ گئے. تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر, دین بھی گیا عقبہ بھی گئی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور جنہوں نے اس دین کی خاطر دنیا کو ٹھکرایا, دنیا نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے پیچھے پیچھے رہی. یہ جو صفائی ہے, جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے اندر کو صاف کرو, آپ باہر تو طرح طرح کے صابن, پاؤڈر, کریمیں لگا کے خود کو چمکاتے ہیں, اصل چمک اندر سے آتی ہے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا تہجد پڑھنے والوں کے چہروں میں نور ہوتا ہے. تو کیا وہ کریم لگاتے ہیں, کوئی لوشن لگاتے ہیں, کوئی ٹونر لگاتے ہیں؟ نہیں. تو یہ اندر جب آپ کے روشنی آ جائے گی تو وہ آپ کے چہرے کو بھی چمکائے گی, آپ کے کردار کو بھی چمکائے گی. تو یہ تصفیہ باطن اور تجلیہ قلب, یہ پردے ہٹانے ہیں جو ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں. یہ پردے ہٹ جائیں گے تو پھر روشنی روشنی ہوگی. اور پردے ہٹانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد, نیکوں کی صحبت. اگر یہ ہو جائے تو ہمیں یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا اور کوئی کلام زیادہ نہ کرو. ضرورت کی بات جتنی ہے وہ کریں, باقی زیادہ باتیں اللہ کا ذکر ہو, اس کا کلام ہو. کیوں کہ زیادہ بولنے سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, دل پر زنگ آ جاتا ہے. اور جب دل پر زنگ آ جائے تو زنگ آلود قلب, جس دل پر زنگ چڑھ گیا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اور تم اسے جانتے نہیں. چنانچہ یہ روایت ملتی ہے قلب المؤمن عرش اللہ تعالی, مومن کا دل اللہ تعالی کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا, 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا, سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں.
تو یہ دل عرش الہی، تو اگر وہاں صفائی نہیں ہوگی، جو کمرہ گندا ہو آپ نہیں جاتے تو وہاں اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ تو اس میں گندگی کیا ہوتی ہے؟ غلط چیزوں کی خواہشات۔ یہ جو ہماری خواہشات ہیں ہم ان کی تہذیب نہیں کرتے، پالتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر ایسا دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کو پھر اچھی بات اثر کرتی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مخلوق کی باتوں کے بجائے اللہ کی باتوں سے مانوس نہیں ہوتا، اس کو دنیا کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، تو ایسے بندے کے عمل تھوڑے ہو جاتے ہیں، قلیل ہو جاتے ہیں، اور جس کا عمل قلیل ہو جائے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ اب میں یہاں آپ کو صرف سمجھنے کے لیے بتاؤں گا، رمضان آئے گا، شیطان قید ہو جائے گا، کچھ لوگ مسجد آنا شروع ہو جائیں گے، مگر دھیان کہاں رہے گا؟ بازار میں، کاروبار میں، خواہشات میں آئیں گے، مگر دھیان پھر بھی ادھر رہے گا۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اب اذان بھی ہو رہی ہے، بازار کی رونق بھی لگی ہے، وہ بازار کی رونق کی پرواہ نہیں کرتے، دھیان اللہ کی طرف لگاتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ تو آپ مجھے بتائیں کس نے اپنے آپ کو قابو کیا ہوا ہے؟ وہی بندہ جس کا دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ تو جو عمل تھوڑا کر دیتی ہے چیز، وہ آپ کی دوست ہے یا دشمن ہے؟ جو آپ کو اللہ کی یاد سے دور کر دے، نیکی کے عمل میں آپ کا شوق دلچسپی نہ رہنے دے، بتائیے وہ آپ کی دوست ہے یا دشمن؟ مجھے سب کی آواز چاہیے۔ جب سب کہہ رہے ہیں دشمن، تو ان دشمن چیزوں کو ہم کتنا عزیز رکھتے، پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے،